بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 53 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الضمیر المنفصل۔ ضمیر منفصل کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا الضمیر مطلقاً کہ مطلق طور پہ ضمیر کیا ہوتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ ضمیر اسم ظاہر کا متبادل ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں این احمد، احمد کہاں ہے؟ تو احمد کا میں نے نام لیا ہے جو کہ عالم ہے، جس سے وہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اگر میں احمد نہ کہوں اور میں یہ کہہ دوں این ہوا، وہ کہاں ہے؟ تو چونکہ بات ہو رہی تھی احمد کے متعلق، تو مراد ہوا سے احمد ہے، تو ہوا ضمیر راجع الی احمد، احمد کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے وہی مراد ہے، تو وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اب الضمیر المنفصل کو ہم خصوصی طور پر پڑھیں گے کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ جو فعل کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، جو فعل کے ساتھ متصل نہ ہو، وہ ضمیر منفصل ہوتا ہے، اور جو فعل کے ساتھ، مثال کے طور پر اکلتا، آپ نے کھایا، نمتو، میں سویا، ٹھیک ہے، اسی طرح ذہبا، وہ دونوں چلے گئے، تو یہاں پر ضمائر متصلہ ہیں، ٹھیک ہے، تا کی صورت میں۔ اس پر انشاءاللہ آگے بات ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الضمیر المنفصل۔ الامثلہ: انا سامع، میں سننے والا ہوں یا میں سنتا ہوں۔ نحن مطیعون، ہم سب اطاعت کرنے والے ہیں۔ انت مجتہد، آپ محنتی ہیں۔ انتی نظیفۃ، آپ صاف ستھری ہیں۔ ہوا طاہر القلب، وہ صاف دل والا ہے۔ ہی مہذبۃ، وہ لڑکی مہذبہ یعنی اچھے اخلاق والی ہے، شائستہ ہے۔ ایایا مدح المدرس، مدرس نے میری تعریف کی۔ ایایا مدح یعنی مدحنی، مدحنی میری مدح کی، تعریف کی، المدرس استاد نے۔ ظن الرجل سعیدا ایاکا، آدمی نے گمان کیا کہ سعید ایاکا آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو بھی ضمیر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے سے الگ ہے، منفصل ہے۔ انا علیحدہ ذکر ہے، سامع علیحدہ، انت علیحدہ پہلا کلمہ ہے جو کہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر، اور مجتہد خبر، انت مبتدا، مجتہد خبر، انا مبتدا، سامع خبر، ہوا مبتدا، طاہر مضاف، القلب مضاف الیہ، مضاف الیہ خبر۔ باقی ہم بحث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نستطیع بما عرفناہ، ہم قدرت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں، بما عرفناہ جو ہم نے جانا، فی الدرس السابق، گزشتہ سبق میں، ان نعرف الضمائر التي اشتملت علیہا الامثلہ، کہ یہ جو اوپر جو ضمیریں، جو ضمائر ہیں اس کو ہم جانیں، علیہ الامثلہ گزشتہ مثالوں میں جو ضمائر اس کو ہم جان سکتے ہیں۔ غیر اننا نستفید، البتہ ہم یہاں ہمیں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی جانکاری مل رہی ہے، من هذه الامثلہ فائدۃ اخرى، دوسرا فائدہ۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے ضمائر کے بارے میں مختصر بات کی تھی اور سمجھا تھا، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ ضمائر ہے، اسی طرح کے ضمائر ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ نیا فائدہ، تو کہیں فائدۃ اخرى، دوسرا فائدہ یہاں موجود ہے۔ انظر، دیکھیے، الضمائر التي في الامثلہ، مثالوں میں جو ضمائر ذکر ہیں، تجد، آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے، انک تستطیع ان تنطق بها وحدها، کہ یہاں پر ان ضمائر کو آپ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا انا، نحن، انت، ہوا، ایایا، ایاکا، وانها منفصلۃ عن الکلمات، اور یہ ضمائر منفصلہ ہیں، علیحدہ ہیں، التي معها في كل جملہ، ہر جملے میں الگ مذکور ہیں ضمائر، ولذلك تسمى ضمائر منفصلہ، اسی لیے ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ ثم انك اذا نظرت الیہا، پھر جب ان کی طرف آپ دیکھیں گے، من جہت موضع کل منہا،
آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب میں اس کا محل وقوع کیا ہے، ترکیب میں یہ کیا واقع ہو رہے ہیں. اگر آپ اس طرف سے بھی دیکھیں، اس اینگل سے بھی دیکھ لیں، فی الجملتی جملوں میں رأیت بعضها آپ بعض ضمائر کو دیکھیں گے، انا، نحن، انت، انتی، ہوا، وہی، واقعا مبتدا. تو یہ جتنے بھی ضمائر ابھی ذکر ہوئے ہیں، انا، نحن، انت، سب مبتدا واقع یعنی فی محل رفع مبتدا، محل رفع میں مبتدا واقع ہو رہے ہیں. لا شک ان المبتدا مرفوع، آپ جانتے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے اور اس کا جو تقدیری ہوتا ہے اعراب آپ کو معلوم ہے. ولما كانت الضمائر مبنیہ، اور جب ہم نے جانا تھا کہ ضمائر مبنیہ ہوتے ہیں یعنی ایک حالت پر برقرار رہتے ہیں، كانت هذه الضمائر في محل رفع. اب چونکہ انا، انت، ہوا اس پر تو ضمہ نہیں ہے، جو بھی حالت رفعی میں ہوتا ہے اس پر ضمہ ہوتا ہے، یہاں تو ضمہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، الضمائر مبنیہ، اس لیے ہم کہیں گے فی محل رفع مبتدا. ورأیت بعضها ہوا، اور بعض ضمائر آپ دیکھتے ہیں گزشتہ مثالوں میں، ایایا، ایاکا، یہ واقع ہے مفعولا به یعنی ترکیب میں مفعول به واقع ہو رہے ہیں. فهو فی محل نصب، اس اعتبار سے وہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ لأنه مبنی. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حالت نصبی میں منصوب ہونا چاہیے، تو ایایا، ایاکا جیسا بھی ہے، جب یہ حالت نصبی میں ہے تو یہ مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں لأنه مبنی. وَإِذَا تَتَبَّعْتَ، اگر آپ تتبع اور تفتیش کریں، جان پڑتال کریں، كُلَّ مِثَالٍ فِي اللغة العربية، ہر مثال عربی میں یعنی عربی لغت میں، رأیت آپ دیکھیں گے ان الضمائر من الصنف الاول، کہ ضمائر پہلی قسم کے جو ضمائر ہیں، کون سے؟ انا، نحن، انت، انتما، یہ والے ضمائر من القسم الاول فی محل رفع دائما، عربی زبان میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے یہ محل رفع میں واقع ہوتے ہیں. والضمائر التي من الصنف الثاني، اور وہ ضمائر جو دوسری قسم، دوسرے قبیل سے ہیں یا دوسری قسم سے ہیں، جیسے ایا یا ایاکا کو ہم نے پڑھا ہے، فی محل نصب دائما، یہ ہمیشہ ہمیشہ مفعول واقع ہوتے ہیں ترکیب میں. لذلك تسمى الضمائر الاولى، پہلے والے ضمائر کو ضمائر الرفع، اس کو ضمائر الرفع کہتے ہیں، المنفصلہ جو کہ منفصلہ ہے. والضمائر الثانیہ ضمائر النصب المنفصلہ، حالت نصبی میں ہے تو ضمائر النصب کہلائیں گے، منفصلہ اس لیے کہ وہ اسم سے الگ ہیں، جدا ہیں. قاعدہ، الضمیر المنفصل ما يمكن النطق به وحدہ، کہ جس کو ہم علیحدہ پڑھ سکتے ہوں، جن کا علیحدہ پڑھنا ممکن ہو، وہ الضمیر المنفصل کہلاتا ہے. ما يمكن وی الذي يمكن النطق به وحدہ، ٹھیک ہے، علیحدہ طور پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، من غیر ان يتصل بکلمۃ اخرى، کسی دوسرے کلمے کے اتصال کے بغیر. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ضمیر متصل کا بیان ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو آپ حضرات جوڑیں گے تاکہ یہ معلومات ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں. اب آئیے القاعدہ، الضمائر المنفصل الخاص بالرفع، وہ ضمائر منفصلہ جو ترکیب میں یعنی حالت رفعی میں ہی ہوتے ہیں، یعنی اس کو مبتدا ہی آپ بنا سکتے ہیں. جیسا کہ انا متکلم کے لیے آتا ہے، انتا مخاطب کے لیے، انتما دو مخاطب یا متخاطبتین، انتنا للمخاطبات، ہیا للغائبہ، ہم للغائبین، نحن للمتکلمین یعنی نحن مدرسانی، ہم دو استاد ہیں، نحن مدرسون، ہم سب استاد ہیں. انتی زینب، انتم مستعدون، انتم مجتہدون، انتم سعداء، ہوا سعید، ہما سعیدانی او ہما سعیدتانی. ٹھیک ہے، یہ ہما اور انتما اس کو غور کریے گا، یہ مؤنث اور مذکر دونوں میں تثنیہ میں برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ غائب ہو، ہما ضمیر للغائبی و انتما ضمیر الخطابی، ہن للغائبات. الضمائر المنفصل التي خاص بالنصب، جو ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی واقع ہوتے ہیں، وہ یہ ضمائر ہیں. ایایا، کیونکہ اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، ایایا یعنی جس پر کام ہوا ہے. اب میں کہوں اتصل ایایا اعطانی، ایایا اعطانی یعنی مجھے ہی دیا ہے وہ، ایایا اعطانی الکتاب،
کتاب اس نے مجھے ہی دیا ہے، جب مجھے دیا ہے تو میں مفعول بھی واقع ہوں گا، یعنی مجھ پر کام ہوا ہے، مجھے دیا گیا کتاب، تو اسی لیے ایایا متکلم، ایاہو للغائب، ایاکا طلبت، ایاکا ارید، یعنی اریدو کا، اصل میں اس طرح ہوتا ہے اریدو میں چاہتا ہوں کا آپ کو، لیکن کبھی کبھار ہم تخصیص کے لیے یا لزیادت الاہتمامی وکذالک لاخبار الشأن ہم ایاکا کو آگے کر دیتے ہیں، اس میں زیادہ تاکید پائی جائے، جس سے کہ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ایاکا نعبدو، خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو خاص خصوصیت کا معنی جب ہم چاہتے ہیں تو ہم ایاکا کو مقدم کر دیتے ہیں، وگرنہ نعبدو کا نستعینو کا یہ کافی تھا. ٹھیک ہے، امید سمجھ گئے ہوں گے. ایاکما، ایاکنا، ایاہنا، ایانا، ٹھیک ہے، ایانا، ایاہا، ایاکی، ایاکم، ایاہما، ایاہنا. اچھا، پہلی تمرین پڑھ لیتے ہیں. اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ، یہ جو آپ کو اسماء نیچے نظر آ رہے ہیں اس کو بنائیے یا ڈالیے خبراً، اس کو خبر بنا دیے. لکل ما یناسبہ من ضمائر الرفع المنفصلہ، یعنی اس کو خبر بنائیے. اب کیا مطلب؟ اس کے لیے مبتدا کو تلاش کرو، مبتدا کو لے کر آؤ تاکہ جملہ مکمل ہو. جملہ مبتدا اور خبر سے بنتا ہے. تو مطیعۃن، ٹھیک ہے، مطیعۃن یعنی لڑکی فرما بردار ہے، تو اس کے شروع میں ہم کیا لکھیں گے؟ ہوا. ہوا تو مذکر کے لیے آتا ہے، تو ہم لکھیں گے ہی مطیعۃن. اسی طرح ہما مہذبانی، وہ دونوں اچھے اخلاق والے ہیں یا با ادب ہیں. نظیف مفرد ہے تو ہم اس کے لیے ضمیر لے کر آئیں گے ہوا نظیف، یا انت نظیف. انت نظیف آ سکتا ہے کیونکہ نظیف مذکر ہے، انتی نہیں آ سکتا. اسی طرح ہوا نظیف ہی نہیں آ سکتا. کرما جمع ہے تو آپ کہیں گے انتم کرما، آپ سب شریف لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کرما. اسی طرح نشیطتانی، یہ آئے گا انتما نشیطتانی یا ہما نشیطتانی، وہ دو لڑکیاں چست ہیں. محسنات ای ہن محسنات، وہ سب عورتیں محسنات احسان کرنے والیاں ہیں. اسی طرح انتن محسنات، تم سب احسان کرنے والیاں ہوں. آخری تمرین ہے اس سبق کا، جس میں ہم سمجھیں گے کہ ترکیب میں کیسے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. ایا یا ایاکا، جو کہ ضمائر الرفع ضمائر النصب المنفصلہ ہیں. دیکھیں ایاہو عالج الطبیب، اصل میں کیا تھا؟ عالجہو الطبیب. عالجہ فعل، یہاں پر ہو ضمیر مفعول مقدم، الطبیب فاعل. عالجہو الطبیب، لیکن جب ہم نے ایاہو کو شروع میں کیا تو اس لیے مطلب بتانا یہ ہے کہ وہی بندہ، خاص اسی بندے کا علاج کیا ہے ڈاکٹر نے، خاص اسی بندے. ایاہو وہی، میں اپنے بتانے میں یعنی غلط نہیں ہوں. ایاہو عالج الطبیب. اب دیکھیں ایاہو مفعول بھی مقدم مبنی علی الضم، کیونکہ ضمائر مبنی ہوا کرتے ہیں ضم کے ساتھ، وگرنہ ایاہو مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ہم کہیں گے فی محل نصب مفعول بھی مقدم، فی محل نصب مفعول بھی مقدم مبنی علی الضم. عالج فعل ماضی مبنی علی الفتح، الطبیب فاعل مرفوع بالضمہ. تو امید ہے کہ آج کا سبق احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جو مثال ہے اس کو بھی آپ اسی طرح سے سمجھ لیں. ایاکا مفعول به مقدم مبنی علی الفتح، ایاکا. یحترم فعل مضارع مرفوع، الناس فاعل مرفوع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.